بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کا اسم گرامی کس نے نہ سنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کا ترجمہ کیا ہوا قرآن اس وقت ہر گھر میں موجود ہے۔ فرمان علی صاحب 1874 میں سادات چندن پٹی جو دربھنگا بہار کا علاقہ ہے اس میں اپنے آبائی گھر میں پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، لیکن جب دینی تعلیم کے لیے آپ 1890 میں لکھنؤ تشریف لائے تو یہ وہ زمانہ تھا جب مدرسہ ناظمیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ جب وہ پٹنہ تشریف لائے تو مدرسہ سلیمانیہ کی بنیاد رکھی اور وہ مدرسہ ان کی نگرانی میں چلتا رہا۔ انہوں نے بچپن ہی میں 5 مہینے کے مختصر عرصے میں پورا قرآن حفظ کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے کسی نے طنزاً یہ بات کہی کہ شیعوں کے یہاں حافظان قرآن نہیں ہوتے، تو انہوں نے ایک جذبہ ایمانی سے وہ سرشار ہو گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ قرآن حفظ کریں گے۔ 5 مہینے میں انہوں نے قرآن یاد کیا اور جب دینی تعلیم مکمل ہوئی تو انہوں نے قرآن کے ترجمے کا بیڑا اٹھایا، اور ان سے پہلے اردو میں تقریباً 12 ترجمے شیعوں کی طرف سے موجود تھے، لیکن وہ تشفی نہیں ہو پاتی تھی کہ عام لوگ اس کو آسان الفاظ میں سمجھ سکیں۔ فرمان علی صاحب نے اس کا اہتمام کیا اور ایسے قرآن کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ آج گھر گھر میں وہ قرآن موجود ہے اور بہت زیادہ معروف ہے اور قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، کتاب الصرف ہے، کتاب النحو ہے، جناب سیدہ پر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ جو ضائع ہو گئی، اور بھی بہت سی کتابیں ان کی ہیں کہ جو کچھ شائع ہوئیں اور کچھ محفوظ نہ رہ سکی، لیکن اس وقت ان کی ایک کتاب کا تعارف میں آپ کی خدمت میں کرانے جا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام الولی ہے، اور یہ جو آیت ولایت ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کے بعد امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اس آیت کی تفسیر اصلاح پرچے میں شائع ہوتی تھی کہ جو کھجوہ سے شائع ہوتا تھا، اور مولوی علی حیدر صاحب قبلہ اس کی ادارت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رسالہ نکلتا تھا اہل حدیث کے نام سے، اس کے مدیر مولوی ثناء اللہ امرتسری تھے۔ انہوں نے اپنے رسالے میں یہ دعویٰ کیا کہ آیت ولایت میں ولی کے معنی جو اہل تشیع مراد لیتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ نہیں ہیں کہ جو شیعہ کہتے ہیں، اور وہ قسطوار مضمون لکھتے تھے اور تردید کرتے تھے۔ اس کے جواب میں فرمان علی صاحب جواب دیتے تھے، اور بعد میں ان تمام قسطوں کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور اصلاحی کے ادارے سے اس کو شائع کیا گیا۔ یہ کتاب عرصے سے میری لائبریری میں موجود تھی، اور آج سے 2 برس پہلے 1440 ہجری میں جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کو 1400 برس پورے ہو گئے تھے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ایسی کتابیں شائع کریں قرآن علماء کی کہ جو امیر المومنین کی شخصیت سے متعلق ہوں یا ان کے فضائل سے متعلق ہوں، مگر آسانی سے پڑھنے والوں کو دستیاب نہ ہوں۔ تو ہم نے اس کتاب کو شائع کیا۔ اس کا سر ورق آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تفسیر رباعی تفسیر، یہ تفسیر جو ہے لغوی تفسیر بھی کہی جا سکتی ہے اور کلامی تفسیر بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ اردو میں اس نہج کی تفسیر کسی ایک آیت پر دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے کہ اس میں ایک ایک لفظ پر بحث ہے۔ انما پر الگ بحث ہے، اور ولی پر الگ بحث ہے، ولی کے ساتھ جو کم آیا ہے اس پر الگ بحث ہے، اللہ پر بحث ہے، اور اس کے بعد رسول پر بحث ہے، اور پھر رکوع پر بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح پوری آیت میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک ایک لفظ کو کھولا گیا ہے، اور عرب کے قدیم لغات کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے، اور اس طرح سے پوری آیت کی علم کلام کی روشنی میں، لغات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہے۔ یہ روائی تفسیر بھی ہے، یہ لغوی تفسیر بھی ہے، یہ کلامی تفسیر بھی ہے، اور اس کتاب کو لکھ کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ آیت سوائے امیر المومنین کے کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ امید ہے قارئین اس کتاب کو پڑھیں گے، اور جہاں فرمان علی صاحب قبلہ کے قرآن کو بہت دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے، امید ہے کہ ان کی اس تفسیر کو بھی اسی دلچسپی سے
ملاحظہ کیا جائے گا۔